بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دیکھیے، جب آپ مسجد میں داخل ہو گئے اعتکاف کی نیت سے کہ میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں، اور جب مسجد میں چلے گئے تو آپ اب معتکف ہو گئے۔ اب آپ کو اعتکاف کی حفاظت کرنی پڑے گی، جس طرح آپ اپنی کسی اہم چیز کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو اعتکاف کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اعتکاف کی نیت سے جب آپ مسجد میں داخل ہو گئے تو اب بلا کسی شرعی یا طبعی مجبوری کے مسجد سے نکل جانا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے، نہ شرعی مجبوری ہے نہ طبعی مجبوری ہے، اور آپ مسجد سے نکل گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بلا وجہ تمباکو، بیڑی، سگریٹ، سکھڑ وغیرہ ان چیزوں کو کھانے کی وجہ کے لیے آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو اس سے بھی اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ جب آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں تو روزہ میں کھانا جیسی اہم چیز کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا تمباکو نہیں چھوٹ سکتا ہے؟ بیڑی، سگریٹ وغیرہ نہیں چھوٹ سکتا ہے؟ بالکل چھوٹ جائے گا، صرف کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ مسجد کے پیشاب خانے میں یا مسجد کے بیت الخلاء میں جا کر تمباکو وغیرہ کھاتے ہیں یا بیڑی، سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ مسجد ہی میں بیڑی، سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی بدبو والی چیز کا استعمال مسجد میں مکروہ ہے، یا گھر میں استعمال کر کے فوراً مسجد میں آنا مکروہ ہے۔ جب لہسن اور پیاز جیسی چیز کھا کر مسجد میں آنا، جس سے منہ بدبو کرتا ہو اور مسجد میں آئے تو مکروہ ہے، تو پھر بیڑی اور سگریٹ پی کر یا مسجد میں پینا کس طرح اس کی اجازت مل سکتی ہے؟ لہٰذا ان چیزوں سے بچنا ہے۔ ہاں، طبعی مجبوری ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، ان چیزوں کے لیے اگر مسجد میں بیت الخلاء بنا ہوا نہیں ہے تو آپ باہر جا سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں ہے تو پھر باہر نہیں جا سکتے۔ اسی طریقے سے شرعی مجبوری کی وجہ سے بھی آپ باہر نکل سکتے ہیں، جیسے جس مسجد میں آپ اعتکاف کیے ہوئے ہیں اس مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں، پھر جمعہ پڑھ کے فوراً مسجد میں داخل ہو جائیں۔ البتہ جنازہ وغیرہ پڑھنے کے لیے آپ نہیں نکل سکتے، کسی کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکتے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے آپ جنازے کے لیے بھی نہ نکلیں۔ اسی طریقے سے اضطراری حالات میں بھی آپ مسجد سے نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف باقی رہے گا۔ جیسے جس مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں وہ مسجد منہدم ہو گئی، وہ مسجد شہید ہو گئی یا شہید کر دی گئی، تو آپ مسجد سے نکل گئے تو آپ کا اعتکاف باقی ہے، دوسری مسجد میں جا کر پورا کریں۔ یا مسجد پہ کسی غیر کا قبضہ ہو گیا، وہاں آپ کا رہنا مشکل ہے، تو پھر آپ وہاں سے نکل کر دوسری مسجد میں جا کر اعتکاف پورا کر سکتے ہیں، آپ کا اعتکاف باقی ہے۔ البتہ کسی وجہ سے اگر آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے تو آپ مسجد سے نکل جائیں اور رمضان چلے جانے کے بعد ایک دن کی قضا کریں، اس طرح کہ سورج غروب ہونے سے پہلے
مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوں کہ میرا جو اعتکاف ٹوٹ گیا تھا میں اس کی قضا میں اعتکاف کر رہا ہوں یا اعتکاف کے لیے مسجد جا رہا ہوں، اور سورج غروب ہونے سے پہلے جائے اور پھر رات میں سحری کھائے، صبح میں روزہ رکھے، شام میں افطار کرے، پھر مسجد سے نکلے، دن میں روزہ رکھے، ہے نا، تو پھر آپ کا اعتکاف یہ جو ٹوٹ گیا تھا اس کی قضا ہو گئی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، چونکہ اعتکاف بہت اچھی چیز ہے۔ جب آپ نے اعتکاف کی نیت کر لیا ہے تو بالکل آپ اعتکاف کو باقی رکھیں، اعتکاف کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کرنے والا بنائے، آمین۔